Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, Assalamu alaikum. Welcome to lecture number 4. We will continue chapter number 2 today, leadership traits and ethics. Before going into detail of today's lecture, what we have to discuss today, I would like to recap the previous lecture key points. In previous lecture, we discussed the personality traits. So what is difference between trait and characteristics and what is personality? Personality trait is basically very important for understanding the effective and ineffective leader. Traits are basically personal characteristics, core values or traits of the individual, or personality is the combination of these traits that make up individual personality and that differentiate from one individual from another individual. So personality of the individual is dependent on the traits. جو بھی انسان کی پرسنالٹی ہوتی ہے بیسیکلی وہ اس کے کریکٹرسٹکس ہوتے ہیں جو ان بورن ہوتے ہیں، کور ویلیوز ہوتی ہیں، وہ ڈیفائن کرتی ہیں کہ کسی خاص آدمی کی کیا پرسنالٹی ہے. تو پرسنالٹی ٹریٹس از ویری امپورٹنٹ. جیسے کہ جو لیڈرز ہوتے ہیں ان میں کچھ خاص پرسنالٹی کریکٹرسٹکس ہوتے ہیں جو ان افیکٹو لیڈرز میں نہیں ہوتے یا ان مینیجرز میں نہیں ہوتے جو آرگنائزیشن میں سکسیسفل ہوں یا ان میں یہ ایبلٹی نہ ہو کہ وہ اپنے سب آرڈینیٹ کو موٹیویٹ کر سکیں یا انفلوئنس کر سکے. اس کانٹیکس میں ہم نے دیکھا تھا کہ جو امپورٹنٹ جو ہے ایک تھیوری جس کو کہہ سکتے ہیں بگ 5 پرسنالٹی ڈائمینشنز جو ڈیفائن کرتی ہیں انڈیویجولس کو بیسڈ آن 5 پرسنالٹی. انہوں نے 5 کیٹیگریز بنائی ہیں پرسنالٹیز کی جو ڈیفائن کرتی ہیں کہ انسان کی کس قسم کی پرسنالٹی ہے. اس میں سرجنسی تھا. سرجنسی یہ ڈومیننس کریکٹر ہوتا ہے. جو انڈیویجول جن کی ہوتی ہے کہ ڈومیننٹ کریں، وہ ٹیک چارج اور دی سب آرڈینیٹس لیڈ کریں، اور ایکسٹروورٹ ہوتے ہیں اور وہ آؤٹ گوئنگ ہوتے ہیں. جیسے کہ لاسٹ لیکچر میں نے آپ کو ایکسپلین کیا کہ انٹروورٹ ایکسٹروورٹ ایک کریکٹرسٹکس ہیں جس میں انٹروورٹ ہوتے ہیں جو تنہا رہنا پسند کرتے ہیں، آئسولیشن میں رہنا پسند کرتے ہیں، شائع ہوتے ہیں، کم بولتے ہیں، اور ایکسٹروورٹ ہوتے ہیں آؤٹ گوئنگ ہوتے ہیں، سوشل ہوتے ہیں، ٹاکیٹیو ہوتے ہیں. تو یہ ایک ڈائمینشن تھی. اس کے بعد ایگریبلنس تھی جو گیٹنگ along with the people، وہ فرینڈلی ہوتے ہیں، وہ ان کے ساتھ کام کرنا آسان ہوتا ہے، ایزی گوئنگ پرسنالٹیز ہوتی ہیں وہ. اور تھرڈ کیٹیگری تھی ایڈجسٹیبلٹی. یہ وہ انڈیویجول ہیں جن میں یہ کوالٹی ہوتی ہے، وہ اڈاپٹ کرتے ہیں چینج کو، یہ ایڈجسٹ کرتے ہیں چینج کے ساتھ جلدی سے. ان میں فلیکسیبلٹی زیادہ ہوتی ہے. کسی قسم کا بھی انوائرمنٹ ہو، سچویشن ہو، وہ کوشش کرتے ہیں کہ اس کے ساتھ ایڈجسٹ ہو جائیں. کانسائنشیس جو ٹریٹ ہیں وہ بیسیکلی ہیں کہ اچیومنٹ اورینٹیشن سے ریلیٹڈ ہے. جن کی یہ پرسنالٹی ہوتی ہے کیٹیگریز میں فال کرتے ہیں وہ بیسیکلی اچیومنٹ اورینٹیڈ ہوتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ زندگی میں کچھ اچیو کریں. وہ ہارڈ ورکر ہوتے ہیں، وہ محنت کرتے ہیں، وہ اپنے ہائی گول اور ٹارگٹ سیٹ کرتے ہیں اور اس کے لیے محنت کرتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ زندگی میں کچھ اچیو کیا جائے اور سکسیس حاصل کی جائے. وہ اچیو کر کے کوئی چیز، کوئی ٹارگٹ، گولز، اپنی سکسیس اچیو کر کے وہ ایک ان کو سیٹسفیکشن ملتی ہے یا وہ خوش ہوتے ہیں یا پراؤڈ فیل کرتے ہیں. اس کے بعد ڈیئر اسٹوڈنٹس ایک اور تھا اوپننس ٹو ایکسپیرینس. اوپننس ٹو ایکسپیرینس ہیں یہ اس طرح کے انڈیویجولز ہوتے ہیں جو ایکسپیرینس سے لرن کرتے ہیں. وہ ڈفرینٹ ایکسپیرینس کو اور وہ دیکھتے ہیں، ان سے آبزرویشن ہوتی ہے ان کی، ان سے لرن کرتے ہیں چیزوں سے، وہ انوویٹ کرتے ہیں، وہ ٹرائی نیو تھنگس کرتے ہیں، وہ نئی چیزیں کرتے ہیں. دے آر بیسیکلی رسک ٹیکر. وہ چاہتے ہیں کہ کچھ نیا سے نیا کیا جائے اور ان کا جو ویژن ہوتا ہے، وہ نالج ہوتا ہے، وہ کنٹینیوس براڈ کرتے رہتے ہیں. وہ نئی نئی چیزیں دیکھتے ہیں، نئی چیزیں سیکھتے ہیں، نئی کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ٹرائی ٹو ڈو نیو تھنگس، اور یہ لوگ زیادہ انوویٹو ہوتے ہیں. اسی طرح پھر جیسے کہ ہم نے ڈسکس کیا کہ ریسرچر کا انٹرسٹ رہا ہے کہ اس طرح کی ٹریٹس آئیڈینٹیفائی کی جائیں جو یونیورسل ہوں، جو بتائیں کہ کیا کیا کریکٹرسٹکس ہوتے ہیں افیکٹو لیڈر اور ان افیکٹو لیڈر میں. ڈیئر اسٹوڈنٹ، اس سبجیکٹ پہ بہت کام ہوا ہے، بہت ریسرچر نے کام کیا، ان کی بہت کوشش رہی ہے کہ دیکھا جائے کہ کون سے جو لیڈرز ہیں افیکٹو ہیں اور کون سے ان افیکٹو ہیں اور ان میں کیا ڈفرنس تھا بیسیکلی. تو اس پہ تھاؤزنڈس آف اسٹڈیز ہوئی ہیں جس میں انہوں نے آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کی ہے کہ افیکٹو اور ان افیکٹو لیڈر میں بیسیکلی کن ٹریٹس میں ڈفرنس آتا ہے. تو بیسیکلی جو بھی
پازیٹیو اور جو ہیں ٹریٹس ہیں جو لیڈرشپ کے ساتھ اٹیچ کرتی ہے، وہ اس کا سیلف کانفیڈنس ہے، سیلف کانسیپٹ ہے، اور اس کی انٹیگریٹی ہے، آنیسٹی ہے، بولڈنس ہے، کریج ہے، پاور آف ڈیسیجن میکنگز ہیں، اور اس کی جو ہے فلیکسیبلٹی ہے، اور اس کے جو ریلیشن شپ اسکلز ہیں وہ اچھے ہوتے ہیں. تو اس طرح جتنی بھی پازیٹیو کریکٹرسٹکس ہیں وہ بیسیکلی جو افیکٹو لیڈرز ہیں ان میں پائی جاتی ہیں. اسی طرح ٹریٹ آف ڈومیننس کا دیکھا کہ ٹریٹ آف ڈومیننس ہے بیسیکلی جو جن کا ڈومیننٹ کریکٹر ہوتا ہے، جو چاہتے ہیں کہ جو دوسروں پہ وہ جو ہے ان پہ لیڈ کریں، ان پہ، اور ان کی یہ پرسنالٹی ٹریٹس بیسیکلی جو ان کی ادر پرسنالٹی ٹریٹس ہوتی ہیں ان کو بھی افیکٹ کرتی ہیں. اس کے بعد ہم نے اسی کانٹیکسٹ میں دیکھا کہ اچیومنٹ موٹیویشن تھیوری اینڈ لیڈر موٹو پروفائل کی بات کی. یہ میکلینن نے مڈ 90s میں انہوں نے ایفرٹ کی کہ دیکھا جائے کہ افیکٹو لیڈر کون ہوتے ہیں، افیکٹو مینیجرز کون ہوتے ہیں. تو میکلینن نے جو 3 نیڈز ہیں وہ آئیڈینٹیفائی کی تھیں: نیڈ فار اچیومنٹ، نیڈ فار پاور اینڈ نیڈ فار ایفیلیشن. تو اس کی جو ریسرچ تھی اس کی بیس پہ اس نے آئیڈینٹیفائی کیا، دیکھا ڈفرینٹ مینیجرز کو، دیکھا جو سکسیسفل تھے، جو نہیں سکسیسفل تھے، جو افیکٹو لیڈر تھے، جو ان افیکٹو لیڈر تھے کسی آرگنائزیشن میں. تو ان کو دیکھا، ریسرچ کی، اور اس کی بیسس پہ اس نے آئیڈینٹیفائی کیا جو لوگ اچھے لیڈر ہوتے ہیں ان میں نیڈ فار پاور زیادہ ہوتی ہے، ان کی جو پاور نیڈ ہوتی ہے وہ چاہتے ہیں زیادہ پاور حاصل کریں، اس کو ایکسرسائز کرتے ہیں. تو اچھے لیڈر کی ایک جو کریکٹرسٹکس ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ نیڈ فار پاور اس میں زیادہ ہوتی ہے. اس کے بعد اس کی جو ہوتی ہے نیڈ فار اچیومنٹ ماڈریٹ، اور نیڈ فار ایفیلیشن لیسر ہوتی ہے. بیسیکلی پاور کو ہم نے ڈسکس کیا تھا ڈیٹیل میں، اس کی 2 ڈائمینشنز ہیں، ایک ہے پرسنل پاور، ایک ہے سوشلائز پاور. تو اس میں یہ دیکھنا ہے کہ پاور از موسٹلی یوزڈ ان اے نیگیٹو ٹرم. یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو پاور کے لیے ہے، جس کی نیڈ ہے، جو پاور حاصل کرنا چاہتا ہے، بیسیکلی وہ نیگیٹو ہے. نو ڈاؤٹ اگر پرسنل ایجنڈے کے لیے، پرسنل ایڈوانٹیج کے لیے پاور گین کی جائے اور اس کو یوز کیا جائے اس پاور کو اپنے پرسنل انٹرسٹ کے لیے، تو دس از نیگیٹو. بٹ سوشلائز پاور کی ادھر بات ہو رہی ہے. سوشلائز پاور یہ کہ پاور لینا ہے تاکہ اتھارٹی ہو، اپنے جو ہیں ایکسرسائز کر سکے اتھارٹی، تاکہ امپلائز کو کچھ دے سکے، موٹیویٹ کر سکے، ان سے کام لے سکے. مگر یہ ساری جو ہیں وہ آرگنائزیشنل انٹرسٹ میں ہونی چاہیے، گروپ کے بینیفٹ کے لیے ہونی چاہیے، انڈیویجول کے بینیفٹس کے لیے ہونی چاہیے، اور نہ کہ پرسنل گینز کے لیے ہونی چاہیے. تو جن لیڈرز میں نیڈ فار پاور زیادہ ہوتی ہے وہ زیادہ افیکٹو لیڈرز ہوتے ہیں. بٹ اگین سوشلائز پاور ناٹ دی پرسنل پاور. اگر پرسنل پاور ہوگی، ہم نے ڈسکس کیا کہ کس طرح وہ جو لیڈر تھے جنہوں نے اپنے پرسنل پاور کے لیے یوز کیا، اور کس طرح وہ انہوں نے اپنے ملک کو بھی نقصان پہنچایا. اگر یہ کسی آرگنائزیشن میں تھے تو انہوں نے اس آرگنائزیشن کو بھی نقصان پہنچایا، کیونکہ ان کا انٹرسٹ اپنا انٹرسٹ تھا، وہ چاہتے تھے کہ پاور اپنے فائدے کے لیے استعمال کریں، نہ کہ آرگنائزیشن کے لیے. تو یہ گروپ کے لیے بھی اچھا نہیں تھا، نہ آرگنائزیشن کے لیے اچھا تھا. تھیوری ایکس اینڈ وائی اس کانٹیکس میں ڈسکس کی. تھیوری وائی بیسیکلی ہے اٹس ایٹیچیوڈ ٹوورڈز لوکنگ دی سب آرڈینیٹس، جو فالوورز ہیں ان کی طرف دیکھنے کا انداز ہے. تھیوری ایکس کہتی ہے کہ لوگ جو ہیں کام نہیں کرتے، لیتھارجک ہیں، لیزی ہیں، وہ اوائڈ کرتے ہیں ورک کو. تھیوری وائی جو ہے وہ کہتی ہے کہ لوگ ہیں دے لائک ورک، دے آر ویری ایکٹیو، دے آر ویلنگ. So there are 2 dimensions or perspective to looking towards the individual followers. تو تھیوری ایکس والے جو ہوتے ہیں ان کے لیے بیسٹ اسٹائل ہے کہ آٹوکریٹک اسٹائل ہوتا ہے، جس میں کہ ان سے کام لیا جائے، تو زور سے کام لیا جائے. اور اس طرح تھیوری وائی ہے جس میں یہ ہے ڈیموکریٹک یا پارٹیسپیٹو اسٹائل آف مینجمنٹ از موسٹ افیکٹو. So dear students, this is the recap of the previous lecture. In today's lecture we will discuss the following topic: Pygmalion effect. یہ Pygmalion effect کیا ہے؟ Developing positive attitude. کسی بھی انسان کو کامیاب ہونے کے لیے لائف میں اس کو ایٹیچیوڈ پازیٹیو ہونا چاہیے. ایٹیچیوڈ ہوتا ہے بیسیکلی دیکھنے کا انداز ہوتا ہے چیزوں کو، جو انسان کو سیلف کانفیڈنس دیتا ہے یا اس کے بیہیویئرس کو ڈٹرمن کرتا ہے کہ وہ سرٹن سچویشن میں کیسے بہیو کرے گا. سو وی ول لک انٹو دی ڈیٹیل آف دی ڈیولپنگ پازیٹیو ایٹیچیوڈ.
Then very important concept is ethic. بیکاز آرگنائزیشن میں جو لیڈرز ہوتے ہیں ان کے پاس ریسورسز ہوتے ہیں, ان کے پاس پاور ہوتی ہے, مینیجر ہیں اگر ٹاپ مینجمنٹ پہ ہیں تو فارمل اتھارٹی ہونے کی وجہ سے ان کے پاس فائنینشیل ریسورسز بھی ہوتے ہیں, اور ادر ریسورسز آرگنائزیشن میں جو ہوتے ہیں ان کے پاس ہوتے ہیں, تو ان کا ایتھیکل ہونا بہت ضروری ہے. اور بیسیکلی جو لیڈرز کی جو ہے سکسیس اور جو فالوورز کی سکسیس ہے وہ ڈپینڈ کر رہی ہوتی ہے ایک دوسرے پہ. اگر لیڈر ایتھیکل نہیں ہے تو مین ہی ول دی سب آرڈینیٹس, اور وہ سب آرڈینیٹ کو بھی اس کا نقصان ہوگا. تو اس کو ہم ڈسکس کریں گے ایتھیکل لیڈرشپ کیوں ہونا چاہیے اور کیسے ایتھیکل جو ہے لیڈرشپ کی کیا امپورٹنس ہے. دین وی ول ڈسکس دی اسٹیک ہولڈر تھیوری آف ایتھک, کہ یہ اسٹیک ہولڈر تھیوری آف ایتھک کیا کہتی ہے. فرسٹ آف آل وی ول ڈسکس دی پگمیلین افیکٹ. پگمیلین افیکٹ کیا ہے؟ بیسیکلی لیڈرز ایٹیٹیوڈ ٹورڈز دی فالوورز, expectations of followers and treatment of employees explain and predict followers behavior and performance. Dear students, لیڈر کا ایٹیچیوڈ جو ہے ٹوورڈز فالوور, اپنے فالوورز کی طرف جو اس کا ایٹیچیوڈ ہے, جو دیکھنے کا انداز ہے, اور جو ایکسپیکٹیشنز ہیں فالوور کی طرف اس کی کہ یہ یار یہ کام کر سکتے ہیں, ان میں ایبلٹی ہے, یا اس کی پرسیپشن یا ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ وہ نہیں کام کر سکتے, اور اسی طرح وہ اس ایٹیچیوڈ کی بیس پہ, اس ایکسپیکٹیشن کی بیس پہ وہ فالوور سے بہیو کرتا ہے. اور یہی جو ہے اس کا ایٹیچیوڈ ڈٹرمن کرتا ہے یا پریڈکٹ کرتا ہے کہ فالوورز ان ڈائریکشن کیا بہیو کریں گے یا ان کی پرفارمنس کیا ہوگی. دیر از ون امپورٹنٹ اسٹڈی, اس میں انہوں نے یہ کیا کہ ایک جو ہے اسکل ورکر وہ ایک لیڈر کو دیے, اور لیڈر کو انہوں نے رینڈملی جو ہے پول آف یا گروپ آف پیپل میں سے انہیں کو 8 یا 10 بندے فار ایگزامپل دیے لیڈر کو, اور کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ریسٹ آف دی پیپل سے انٹیلیجنٹ ہیں اور ان کا کام کا ایٹیچیوڈ بہت اچھا ہے, دے آر ویری مینس آنیسٹ, اور یہ ہارڈ ورکنگ بھی ہیں اور اسکلڈ پرسن ہیں. اب وہ لیڈر جو تھا اس کا ایک ذہن میں پرسپشن یا ایٹیچیوڈ ڈیولپ ہوا جو ہے انڈیویجول کی طرف کہ یار یہ لائق لوگ ہیں, یہ اسکلڈ لوگ ہیں, یہ کام کرنا جانتے ہیں. تو ایک پرسپشن کے تحت اس نے ان کے ساتھ ریئیکٹ کیا, بہیو کیا, اس نے ان پہ جو ہے کانفیڈنس ریپوز کیا. تو اس کا یہ فائدہ ہوا کہ ان انڈیویجول کی پرفارمنس بہت ہائی تھی ادر پیپل سے. وجہ کیا ہے؟ ریسٹ آف پیپل سے ہائی ہونے کی پرفارمنس وجہ یہ تھی کہ بیسیکلی ان کو ایک لیڈر کا ایٹیچیوڈ یا ایکسپیکٹیشنز ان سے بہت اچھی تھی, ہائی تھیں, اور وہ سمجھتا تھا کہ یہ ہیں انٹیلیجنٹ ہیں, اسکل ورکر ہیں, محنتی ہیں. تو انہوں نے ان پہ کانفیڈنس کیا, اپنے فالوورز پہ ان سے کام لیا. تو فالوورز نے بھی اس کو اچھے طریقے سے ریئیکٹ کیا اور کام کر کے دکھایا, تو ان کی پرفارمنس آئی تھی. اصل میں وہ لوگ رینڈملی چوز کیے گئے تھے, ایسی جو ہیں گروپ آف پیپل میں سے سلیکٹ کر کے, مگر ان کی پرسپشن بتائی گئی کہ اسکل ہے. ان میں سے بہت سے لوگ ایسے بھی تھے جو اسکل نہیں تھے یا اتنے وہ ہارڈ ورکنگ یا وہ نہیں تھے, مگر بیسیکلی لیڈر کا ایٹیچیوڈ ڈیولپ ہو چکا تھا ان کی طرف. تو دس از ویری امپورٹنٹ کہ فالوور سے آپ نے کیسے کام لینا ہے. تو فالوورز کو آپ نے اگر کہنا ہے کہ آپ کام نہیں کر سکتے یا آپ کو کام نہیں آتا یا آپ میں یہ کیپیبلٹیز نہیں ہیں, اپنے سٹینڈرڈ لو رکھیں, اپنے گولز لو رکھیں, تو یہ ڈی موٹیویٹ کرتا ہے انڈیویجول کو. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس, انڈیویجول کو یا فالوورز کو موٹیویٹ کرنے کے لیے ہے کہ ان میں جو ہے سیلف کانفیڈنس بلڈ اپ کیا جائے. یہی جو ہے لیڈر کا کام ہے. لیڈر کا کام ہے کہ اپنے فالوورز میں سیلف کانفیڈنس لے کے ان کو بتائے یو کین ڈو. سو دس از دی سمپل اسٹیٹمنٹ, یس یو کین. اگر آپ اپنے بارے میں سوچیں, اف یو تھنک یو کین, یو کین. اف یو تھنک یو کین ناٹ, یو کین ناٹ. سو آپ نے بھی اپنی لائف میں آبزرو کیا ہوگا اور ایک ایکسپیرینس کہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ جو ہیں ان میں کانفیڈنس ہے, ان میں ایبلٹی ہے کسی بھی کام کو کرنے کی, اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ کام کر سکتے ہیں, ان میں اپنے کانفیڈنس ہوتا ہے, تو وہ کام ہو جاتا ہے. اگر وہ سمجھتے ہیں کام سے پہلے کہ یہ کام مشکل ہے یا میرے میں اتنی کوالٹیز نہیں ہیں, اسکلز نہیں ہیں, میں نہیں کر سکتا, یہ مشکل ٹاسک ہے, ٹائم تھوڑا ہے, تو وہ آپ کام نہیں کر سکتے. اسی طرح آپ کے اگر
جو ہیں اسٹڈیز میں بھی دیکھیں, اگر کانفیڈنس ہے آپ میں, آپ سمجھتے ہیں کہ ڈیڈ لائن میٹ کرنی ہے, آپ نے اسائنمنٹ سبمٹ کرانی ہے, تو آپ اگر اپنے آپ پہ کانفیڈنٹ ہیں کہ میں نمبر لے سکتا ہوں, میں یہ کام کر سکتا ہوں, آئی کین, آئی ول, تو آپ محنت کرتے ہیں اس کے لیے. اگر آپ پہلی سوچ لیتے ہیں آئی کانٹ, یار میں نہیں کر سکتا, ٹائم بہت تھوڑا ہے, مشکل اسائنمنٹ ہے, کیسے کروں گا, تو مینس یو آر پیسمسٹک, آپ مایوس ہو رہے ہیں, آپ آپٹمسٹک نہیں ہیں. تو جب آپ اس انداز سے سوچیں گے چیز کی طرف, کام کی طرف, تو آپ اس کام کو نہیں کریں گے, یا ریلیکٹنٹ ہوں گے, یا کریں گے تو جو ہے ڈس ہارٹ ہو کے کریں گے اور محنت سے نہیں کریں گے, تو جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ کام آپ نہیں کر سکتے. تو کوئی بھی کام دنیا میں مشکل نہیں ہے, بس دیکھنے کا ایٹیچیوڈ ہے, محنت کا انداز ہے اور کانفیڈنس ہے کہ آپ کیسے اس ٹاسک کو ہینڈل کرتے ہیں. دنیا کا جو بڑے سے بڑے کام ہیں عام لوگوں نے کیے ہیں, جو کوئی بھی ایکسٹرا آرڈنری لوگ نہیں ہوتے, کہ اللہ تعالیٰ نے ایک جو دنیا انسان کو پیدا کیا اس کو کیپیبلٹیز دی ہیں, اس کو صلاحیت دی ہیں, بس یہ اب اس کا کام ہے کہ کیسے ان صلاحیت یا کیپیبلٹیز کو ڈیولپ کرتا ہے اور یوز کرتا ہے. تو یہ جو لائف کو ہے ایکسپیرینس کرنے کا یا دیکھنے کا انداز, ایٹیچیوڈ ہوتا ہے, یہ انسان کا پرسیپشن ہوتی ہے کیسے دیکھتا ہے. اگر آپ اس کو ول ہے آپ میں کسی کام کو کرنے کی, اور آپ میں کانفیڈنس ہے کہ یو کین, تو دنیا کا کوئی کام بھی آپ کے لیے مشکل نہیں ہے. اور یہی لیڈر کا کام بھی ہے. لیڈر کا کام ہے اپنے فالوورز کو اعتماد دینا, ان کو کانفیڈنس دینا کہ یار یو کین, آپ کر سکتے ہو, محنت کرو, اور اس کے بعد اس کی ہیلپ آؤٹ کرنا, سپورٹ کرنا, اس کو ریسورسز لے کے دینا. اچھا یہ ضرورت ہے اس کام کو کرنے کے لیے, آپ یہ لیں, ریسورسز گیدر کرنا. باقی کوئی بھی انڈیویجول ایسا نہیں ہوتا, اگر اسے موٹیویٹ کیا جائے, اسے کانفیڈنس دیا جائے اور وہ کام نہ کر سکے. تو یہی لیڈر کا کام ہے کہ ان میں اپنے جو ہے فالوورز میں بھی کانفیڈنس بلڈ اپ کرے, ان میں بھی لیڈرشپ کوالٹیز بلڈ اپ کرے. اچھا لیڈر وہی ہے جو لیڈر پروڈیوس کرتا ہے, نہ کہ صرف وہ فالوورز ہی رکھتا ہے. تو اچھے لیڈر کی ایک یہ بھی کوالٹی ہے کہ وہ فالوورز میں سے لیڈر بھی پروڈیوس کرتا ہے, ان میں ایک لیڈرشپ کوالٹیز بھی بلڈ اپ کرتا ہے, اچھے کریکٹرسٹکس بھی بلڈ اپ کرتا ہے. تو دس از بیسیکلی اے پیگمیلین افیکٹ, کہ جیسا ایٹیچیوڈ ہوگا فالوورز کی طرف, جیسی پرسپشن ہوگی, جیسا ان کے بارے میں سوچے گا لیڈر, ویسی اسی طرح کا آلموسٹ ریئیکشن آتا ہے فالوورز کی طرف سے. Dear students, develop a positive self-concept. This is very important for leaders as well for all individuals to get success in their life. اگر زندگی میں کامیاب ہونا ہے تو سیلف کانسیپٹ ہونا چاہیے, سیلف کانفیڈنس ہونا چاہیے, پازیٹیو سیلف کانسیپٹ کی بات ہو رہی ہے, اپنے بارے میں پازیٹیو ایٹیچیوڈ ہونا چاہیے, اپنی صلاحیتوں کے بارے میں پازیٹیو ایٹیچیوڈ ہونا چاہیے. تو اس کے لیے کچھ ہیں کی پوائنٹس ہیں دیٹ وڈ ہیلپ یو, اور لیڈر کو یہ اپنے جو ہیں اپنے بارے میں بھی یہ سیلف کانسیپٹ پازیٹیو ڈیولپ کرنا چاہیے. اگر کوئی مینیجرل پوزیشن پہ آیا ہے, فارمل اتھارٹی, سو بیسیکلی ہی از ازیومنگ دی لیڈرشپ پوزیشن رول, تو اس کو ایز اے لیڈر بہیو کرنا ہے, تو اسے لوگوں سے کام لینا ہے. تو اس کے لیے اسے اپنے اوپر بھی پازیٹیو سیلف کانسیپٹ ہوگا. جب لیڈر خود ہی جو ہے سیلف کانفیڈنس نہیں ہے, اس میں پازیٹیو سیلف کانسیپٹ ہی نہیں ہے, اسے اپنے آپ پہ یقین نہیں ہے, تو وہ اپنے فالوورز کو بھی لیڈ نہیں کر سکتا, کیونکہ فالوورز جو ہوتے ہیں لیڈر کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں, وہ لیڈرز کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. تو اچھا لیڈر اچھے فالوورز رکھتا ہے, برا لیڈر ہوگا اس کے فالوورز بھی برے ہوں گے. تو دس از ویری امپورٹنٹ. اگر لیڈر میں پازیٹیو سیلف کانسیپٹ ہے تو اس کے فالوورز بھی جو ہیں پازیٹیو سیلف کانسیپٹ ہوگا, یا وہ لیڈر اچھے طریقے سے کام کر سکتا ہے. تو بیسیکلی فالوور جو ہوتے ہیں وہ اپنے لیڈر کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کے لیے ایک گڈ ایگزامپل ہونی چاہیے, جیسے کہ لیڈنگ فرام دی فرنٹ. کچھ لیڈر ہوتے ہیں جو فرنٹ جو ہیں ایگزامپل سے لیڈ کرتے ہیں, بتاتے ہیں کہ ایسے کام کرنا ہے, ایسے اس کام کو کرنا ہے, ایسے سکسیس حاصل کرنی ہے, اس طرح محنت کرنی ہے. تو ان کے فالوورز جو ہوتے ہیں, ان سے انسپائرڈ جو ہوتے ہیں, وہ بھی اسی طرح کی پھر کریکٹرسٹکس یا بہیویئر رکھتے ہیں, وہ بھی محنت کریں گے, ان میں بھی پازیٹیو سیلف کانسیپٹ ہوگا. تو سو دس از ویری امپورٹنٹ فار دی لیڈر ٹو ہیو اے پازیٹیو سیلف کانسیپٹ. اسی وجہ سے آرگنائزیشن میں جتنی جو آرگنائزیشنل ریسرچ میں جو اتنا بھی کام ہوا ہے لیڈر پہ, وہ بیسیکلی اسی وجہ سے ہوا ہے کہ جو آرگنائزیشن کی سکسیس ہے بیسیکلی لیڈر پہ ڈیپینڈ کرتی ہے, اور لیڈر ہی ہیں جو فالوورز کو لیڈ کرتے ہیں, امپلائی سے کام لیتے ہیں. تو اگر لیڈر اچھے ہیں تو آپ کے جو ورکرز ہیں, فالوورز ہیں, وہ بھی اچھا کام کریں گے. تو کیسے پازیٹیو سیلف کانسیپٹ ڈیولپ کیا جائے؟ پش آؤٹ پیسمزم, اپنے آپ میں سے مایوسی نکالیں.
یہ نہیں کہ یہ کام میں نہیں کر سکتا یا مینس کہ یہ کام مشکل تھا اب نہیں ہوا، یا کوئی اگر فیلئر ہے تو اس کی وجہ سے آپ مایوسی میں چلے جائیں. ویسے بھی ہمارے مذہب میں مایوسی گناہ ہے، تو مایوسی سے منع کی گیا، اللہ کی رحمت سے ناامید مت ہو. تو مایوسی انسان جو ہے بہت سے اگر آپ دیکھیں تو لیڈرز کی اگزامپل لیں، نیلسن منڈیلا کی لے لیں اور اس طرح کے مارٹن لوتھر کی لے لیں، اور دیکھیں سب سے بڑی اگزامپل ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لے لیں. زندگی میں انہوں نے بہت جو ہے مشکلات دیکھیں، مشکل وقت دیکھا مکہ کی زندگی میں، مگر کبھی کسی سٹیج پہ ہمت نہیں آ رہی. کنٹینیوس اسٹرگل، فوکس اپنے جو ہے گول کی طرف فوکس رہے کہ یہ میرا ٹارگٹ ہے، اسلام کی جو ہے تبلیغ کرنی ہے، لوگوں تک پہنچانا ہے، اس کے لیے چاہے جو بھی مشکل ہو. کسی سٹیج پہ بھی انہوں نے کبھی بھی ہمت نہیں ہاری. طائف کا واقعہ ہوا اور اس طرح کے جنگیں ہوئیں، مشکل حالات آئے، مگر کبھی بھی ہمت نہیں آ رہی. ایٹ دی اینڈ دیکھیں مذہب جو تھا تبلیغ کی اس کی، اور دنیا کے آج دوسرا بڑا مذہب ہے اور دنیا کے سب سے موسٹ انفلوئنشل لیڈر بھی سمجھا جاتا ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. ان کی اگر میں بات کروں تو ایک کتاب لکھی ہے انگریز نے، مائیکل ہارٹ نے، اس نے ہنڈریڈس جو بک لکھی ہے اس میں جو ہے نمبر 1 پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام رکھا ہے ایز اے گریٹ مین اور لیڈر آف دی ورلڈ میں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بعد میں رکھا ہے. تو اس نے یہ جو ہے آرگیومنٹ دیا ہے کہ لوگ کہیں گے کہ کرسچینٹی جو ہے سب سے بڑا مذہب ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے بعد میں رکھا ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے نمبر پہ رکھا ہے افیکٹو لیڈر اور بہت بڑی شخصیت میں دنیا کی آج تک تاریخ میں جتنے بھی گزرے ہیں. تو یہ انگریز کا غیر مسلم کا اعتراف تھا اور اس نے جسٹیفائی کیا ہے کہ یہ جو ہے عرب تھا اس زمانے میں، عرب میں بہت جاہلیت تھی، وہ لوگ بالکل بدو تھے، ان میں کوئی سینس اس طرح کی جو تھی انسانیت والی باتیں اور کم تھیں، گناہ زیادہ تھے. مگر جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے انہوں نے کنٹینیوس اسٹرگل کی اور ان لوگوں کو انہوں نے ڈیولپ کیا، ان کے بیہیویئرز کو چینج کیا کہ وہی لوگ دنیا کے بہت بڑے جو ہیں مبلغ بھی بنے، لیڈر بھی بنے، حکمران بھی بنے. تو ایسے لوگوں کو انہوں نے آل ٹوگیدر ان کی مائنڈ سیٹ کو چینج کیا، موٹیویٹ کیا، ان کے بیہیویئر کو انفلوئنس کیا، ان کی وے آف لائف کو چینج کر کے رکھ دیا. اور دیٹس وائی وہ کنٹریبیوشن ہے دنیا میں کسی نے بھی نہیں دیا آج تک. تو بالکل دیکھ لیں آپ کہ وہ لوگ عرب میں زمانہ جاہلیت میں اپنی سب چیزیں چھوڑ کے اور وہ اسلام کی طرف چلے اور انہوں نے اسلام کی خاطر جنگیں لڑیں اور اسلام دنیا میں پھیلایا اور ان کی بالکل لائف چینج ہو گئی. زمانہ جاہلیت سے پہلے کیا تھی اور بعد میں. سو دس از دی جو ہے لیڈر کا کام ہے، موٹیویٹ کرنا، انسپائر کرنا، بیہیویئر کو چینج کرنا پازیٹیو وے میں. پش آؤٹ پازیٹیوزم، کلٹیویٹ آپٹیمزم. جس طرح مایوسی کفر ہے، گناہ ہے، منع کیا گیا ہے، اسی طرح جو ایک اور سیکنڈ ہے کہ اپنے آپ میں ایک ہوپ ڈالیں، امید ڈالیں. کہتے ہیں کہ امید پہ دنیا قائم ہے. تو یہ جو ہے فیلئر ہے یہ اس پہ مایوس نہیں ہونا، آپٹیمسٹک رہنا ہے، دیکھنا ہے یار یہ چیز نہیں ہوئی چلو آئندہ ہو جائے گی، اچھا یہ چیز نہیں ہوئی تو یہ والی تو ہو گئی. انسان ملٹیپل کام کر رہا ہوتا ہے، کوئی اچھی چیز ہو رہی ہوتی ہے، کوئی بری چیز ہو رہی ہوتی ہے، تو وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. یہ نہیں ہوتا لائف میں ہمیشہ سکسیس ملے گی. تو ایک چیز اگر آپ دیکھتے ہیں کہ نہیں کامیابی ہوئی، آپ کو کسی آپ کے گول نہیں اچیو ہوئے، تو نیکسٹ اگر آپ دیکھیں تو آپ کو کوئی اور بھی اسی جو ہے وقت میں کوئی اور کامیابی ملی ہوگی تو اس کی طرف فوکس کریں کہ دیکھیں یہ چیز تو مجھے ملی ہے، یا جو نہیں ملی اس پہ آپٹیمسٹک رہیں کہ یار نیکسٹ ٹائم میں ٹرائی کروں گا. ابھی ایگزام میں اگر میرا مینز اگر ایڈمیشن کسی جگہ نہیں ہوا تو میں نیکسٹ ٹائم میں دوں گا، ٹرائی کروں گا، کسی اور یونیورسٹی میں کروں گا یا دوبارہ محنت کر کے کروں گا. تو جو محنت ہے وہ جو ہے اس کا صلہ ملتا ہے، اجر ملتا ہے، کام آتی ہے. تو آپٹیمسٹک رہنا چاہیے. اسٹاپ کمپلیننگ. یہ جو کمپلین کرنے کی عادت ہوتی ہے، سیلف پٹی ہوتا ہے، اپنے آپ کو ہی کوسنا یار ٹھیک نہیں ہے، یا دوسروں سے کمپلین کرنا اور یہ نہیں، ان چیزوں پہ نہیں پڑنا چاہیے. کوشش کرنی چاہیے کہ اپنا کام کریں، محنت سے کریں. اوائڈ نیگیٹو پیپل، دس از ویری امپورٹنٹ. جو فرینڈز ہوتے ہیں، فیملی فرینڈز ہوتے ہیں، آپ کے جو حلقہ ہوتا ہے، آپ کے کلوز فرینڈز ہوتے ہیں بچپن کے، یا لوگ ہوتے ہیں کولیگز ہوتے ہیں، یہ بیسیکلی جب آپ ان کے ساتھ وقت گزارتے ہیں تو یہ جو اپنے فرینڈز اور گروپ کا آپ کے بیہیویئر کے پہ، آپ کے سوچنے کے انداز پہ بہت اثر ہوتا ہے. تو دیٹس وائی اوائڈ نیگیٹو پیپل. اگر آپ نیگیٹو پیپل
پیسمسٹک لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو آپ اس کا یہ ہوگا کہ آپ بھی نیگیٹو انداز میں سوچنا شروع کر دیں گے. تو دس از ویری امپورٹنٹ, اوائڈ نیگیٹو پیپل. جو نیگیٹو آدمی ہوتا ہے وہ آپ کو ہوپ نہیں دلا سکتا, جو پیسمسٹک آدمی ہوتا ہے آپ کو ہوپ نہیں دلا سکتا. تو آپ ان کے ساتھ بیٹھیں گے تو انہی جیسا بہیو کریں گے, انہی جیسا سوچنا کا انداز ہوگا. تو آپ کوشش کریں جن کے پازیٹیو ایٹیچیوڈ ہے, جو آپٹیمسٹک لوگ ہیں, پازیٹیو پیپل ہیں, ان کے ساتھ بیٹھیں تو الٹیمیٹلی آپ اس گروپ میں رہیں گے تو ان جیسا بہیو کریں گے. سیٹ اینڈ اچیو گولز. کوشش کریں اپنے گول سیٹ کریں, چاہے زندگی کے ہوں, اسٹڈیز کے ہوں, چھوٹے چھوٹے گول سیٹ کریں اور ان کو اچیو کرنے کی کوشش کریں کہ یار یہ چھوٹا سا کوئی بھی گول آپ اپنی لائف کے لیے سیٹ کر سکتے ہیں. یار میں نے یہ کام کرنا ہے, یہ چیز کرنی ہے, یہاں ایڈمیشن لینا ہے, اس میں اتنے نمبر لینے ہیں اس پیپر میں. یہ چھوٹے چھوٹے گول سیٹ کریں, میں نے یہ تعلیم میں یہ میں نے MBA کرنا ہے, اس کے بعد میں نے یہ کرنا ہے. تو اس کے بعد یہ کچھ لانگ ٹرم گولز ہوتے ہیں, کچھ شارٹ ٹرم گولز بھی سیٹ کریں تاکہ جب وہ آپ اچیو کرتے ہیں تو آپ کو سیلف کانفیڈنس ملتا ہے, آپ کا اعتماد آتا ہے اپنے پہ, یار یہ میں نے گول اچیو کیا, آپ کو خوشی ملتی ہے, آپ کو آپٹیمسٹک ہوتے ہیں آپ. اور جو بھی گول سیٹ کریں, اپنے ٹارگٹ سیٹ کریں, ان پہ اپنی انرجیز فوکس کریں. اگر آپ کے گولز نہیں ہوتے, آبجیکٹیوز نہیں ہوتی ہیں, جس طرح آرگنائزیشن دیکھیں گولز ہوتے ہیں, اس کے آبجیکٹیو ہوتے ہیں, اسٹریٹجیز ہوتی ہیں, بیسیکلی وہ دیکھنا چاہتے ہیں ویئر وی آر اینڈ ویئر وی وانٹ ٹو گو. دس از اے گیپ کہ ہم یہاں ہیں, ہم وہاں جانا چاہتے ہیں. اصل مقصد یہ ہوتا ہے ٹارگٹ سیٹ کرنے کا کہ جتنی آپ کی ریسورسز ہیں, انرجی ہیں آرگنائزیشن کے اندر, آپ کے انڈیویجول کی جو کیپیبلٹیز ہیں, اسکلز ہیں, ہیومن ریسورس ہیں نا, آپ کے فائنینشیل ریسورسز آرگنائزیشن کی بات ہوتے ہیں, ان کو چینلائز کیا جائے ٹوورڈز ون ڈائریکشن, کسی ایک اینڈ کی طرف کیا جائے. اگر آپ کی کوئی ڈیسٹینیشن ہی نہیں ہو, گول نہ ہو, تو آپ اپنی انرجیز جو ہیں ضائع کر رہے ہوتے ہیں دوسرے کاموں میں, آپ فوکس نہیں ہوتے. تو فوکس رہیں اپنے آبجیکٹیو اور گولز پہ تاکہ آپ کی تمام انرجی اور ریسورسز ایک گول کو اچیو کرنے میں لگیں. اور گولز اور جو آبجیکٹیوز ہیں ریئلسٹک رکھیں, شارٹ ٹرم بھی رکھیں, لانگ ٹرم بھی رکھیں. فوکس آن سکسیس, ڈونٹ ڈویل آن فیلئر. زندگی میں کامیابی اور ناکامی ساتھ ساتھ چلتی ہے. لیڈر کی لائف میں بھی ایسی ہوتا ہے, جیسے میں نے آپ کی اگزامپل دی پریویس لیکچر میں, تو اس میں عمران خان کی اگزامپل دی, جیسے انہوں نے پولیٹیکل اسٹرگل کی. اسی طرح ورلڈ کپ کا دیکھیں, ریٹائرمنٹ سے پہلے ان کا لاسٹ ٹورنامنٹ تھا اور وہ جیتے. اس سے پہلے دیکھیں تو وہ کتنے عرصے سے کھیل رہے تھے, 20 سال سے, انہوں نے کوئی سکسیس نہیں حاصل کی ورلڈ کپ میں, ورلڈ کپ نہیں جیتے پاکستان. مگر یہ کہ بہت فیلئر لائف میں آتے ہیں, مگر آپ فیلئر کو ہی دیکھنا شروع کر دیں, اسی پہ فوکس کریں تو آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. فیلئر کو دیکھیں ضرور, مگر اس انداز سے دیکھیں کہ ان سے لرن کرنا ہے, اس سے ایکسپیرینس کرنا ہے چیزوں کو. یار کیا غلطی ہوئی ہے اس میں, میں نے کوئی غلطی کی ہے, یا اس کام کو کیسے کرتا تو ٹھیک ہو سکتا. ایکسپیرینس لیں, مگر یہ کہ اس پہ بیٹھ نہ جائیں, فوکس نہ کریں اور مایوس نہ ہو جائیں کہ یار فیلئر ہے تو بس یار اب آئندہ کامیاب نہیں ہو سکتا. آگے کی طرف دیکھیں. جو سکسیس بھی ہیں آپ کی لائف میں, آپ نے پاس میں سکسیس بھی حاصل کی ہے. اگر آپ MBA کریں تو آپ نے گریجویشن بھی کیا ہے, میٹرک بھی کیا ہوا ہے, تو یہ آپ کی سکسیس ہی ہے لائف میں. آپ نے جاب بھی کر رہے ہوں گے تو یہ سکسیس ہے لائف کی, اس کی طرف فوکس کریں. آپ نے اچھے کام بھی کیے, ان کی طرف فوکس کریں. تو ڈونٹ اسٹک آن فیلئر. ایکسیپٹ کمپلیمنٹس. جو بھی لوگ آپ کو کمپلیمنٹس کرتے ہیں ان کو تھینک یو کہیں, اور ان کو جو ہے ان کو شکریہ کہیں. کہ یہ نہ سمجھیں کہ یار یہ کوئی نہیں, میں نے کوئی خاص کام نہیں کیا, بس ویسے لوگوں نے کر دیا, میرا اتنا اچھا کام نہیں تھا, یا اگلا بندہ ایسی شکریہ کر رہا ہے. ایکسیپٹ کریں کمپلیمنٹس اور اپنے آپ میں, تاکہ انکریجمنٹ ہوتی ہے آپ میں. ڈونٹ بی لٹل یور اکمپلشمنٹ. اپنی کامیابیوں کو جو ہے نا وہ اپنے آپ چھوٹا نہ سمجھیں. کوئی بھی کامیابی جو ہوتی ہے وہ ٹھیک ہے, چھوٹی بڑی کامیابی ہوتی ہے لائف میں, مگر کسی بھی اپنی چیزوں کو, اپنی کامیابی کو, اکمپلشمنٹ کو, اچیومنٹ کو یہ نہ سمجھیں یار دوسرے نے اتنی لے لی, میں نے اتنی, میری اس لحاظ سے کامیابی تو کوئی نہیں ہے. تو اپنی جو اچیومنٹس کو, اس کو یہ نہ سمجھیں, چھوٹی چھوٹی خوشیوں اور کامیابی کو انجوائے کریں اور سمجھیں کہ یہ میری اچیومنٹ ہے, ناٹ کہ اس کو نگلیکٹ کریں یار یہ کوئی اتنا بڑا کام نہیں کیا, یہ اتنی بڑی اچیومنٹ نہیں ہے. تو اپنی کامیابیوں کو چھوٹا نہ سمجھیں اور ان کو جو ہے اچھے انداز سے دیکھیں, اور ان پہ مینز وہی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو انجوائے کرنا چاہیے, چھوٹی چھوٹی کامیابیوں کو انجوائے کرنا چاہیے, اور سمجھنا چاہیے نہیں میں نے یہ بہت اچھا کام کیا, اچھی کامیابی حاصل کی ہے. ڈونٹ کمپیئر یور سیلف ٹو ادرس. دنیا میں ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے جس طرح مختلف بنایا, اسی طرح ہر کی قسمت الگ بنائی ہے. کسی کو رزق زیادہ دیا ہے, کسی کو کوئی صلاحیت زیادہ دی ہے, کسی کو کوئی کمی رکھی ہے, اللہ تعالیٰ کی ذات نے انسان کو پیدا کیا, دنیا کا نظام چل رہا ہے.
ہر بندہ ایک اپنے لیول پہ کامیابی حاصل کرتا ہے. اگر آپ کمپیریزن میں شروع کر دیں تو آپ کبھی بھی اپنے آپ کو کامیاب فیل نہیں کریں گے. اگر آپ کہتے ہیں میں نے یہ کام کرنا ہے, ایم بی کر لیا, تو اس کے بعد آپ اپنے, یہ آپ کی اچیومنٹ ہے, ہر بندے کی ایک اچیومنٹ ہوتی ہے لائف میں, مگر آپ کمپیریزن میں ڈالنا شروع کر دیں تو آپ کو وہ اپنی جو ہے کامیابی بہت چھوٹی لگے گی, کہ آپ مایوس ہو جائیں گے, اپنے آپ میں انکریجمنٹ نہیں آئے گی, آپ سے وہ زیادہ لوگ بھی پڑے ہوئے ہوں گے. اسی طرح آپ جو اچھی جاب کر رہے ہو, آپ دیکھیں گے تو آپ سے بھی اچھی جاب کر رہے ہوں گے, ایکسپیرینس وائز اچھے ہوں گے, باقی جگہوں میں ایکسپوجر وائز اچھے ہوں گے. تو جب کمپیریزن میں انسان پڑتا ہے تو اس کو اپنا جو چیز ہے, اپنی اکمپلشمنٹ, اچیومنٹ چھوٹی لگتی ہے. چاہے کوئی امیر آدمی پیسہ بنا لے, مگر وہ کمپیئر بل گیٹ سے کرنا شروع کر دے اپنے آپ کو, تو وہ بھی اپنے آپ کو پھر مایوسی, اپنے آپ کو نیچے ہی سمجھے گا. تو اس وجہ سے کہا بھی جاتا ہے کہ اپنے اوپر سے زیادہ کے لوگوں کو زیادہ نہیں, نیچے کے لوگوں کو دیکھنا چاہیے, کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے بھی اور لوگ بھی ہیں جو آپ سے کم کامیابی ہیں, جن کے پاس وہ لوگ بھی ہیں. Focus on being the best you can be. This is, dear students, very important lesson. یہ ہے کہ اپنی اسٹرینتھ پہ فوکس کریں, جو کام آپ اچھا کر سکتے ہیں اس پہ فوکس کریں. میں نے ایک باہر تھا تو ایک اسکول پہ, کنڈر گارٹن ہوتا ہے بچوں کے اسکول پہ, ایک جو تھا وہ لکھا ہوا تھا سینٹینس, if you are ایپل ڈونٹ ٹرائی ٹو بی اے بنانا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر جو کام آپ کرنا چاہتے ہیں, جو آپ ہیں وہی بنے, نہ کہ آپ کوئی اور چیز کریں. انفارچونیٹلی ہمارے ادھر تھوڑا اکنامک پریشر یا اور ایشوز ہیں, فیملی ایشوز ہیں, جس کی وجہ سے لوگ اپنے فوکس نہیں کرتے اپنی اسٹرینتھ پہ, اپنی جو انٹرسٹ پہ اس پہ فوکس نہیں کرتے, جس کی وجہ سے وہ سیکنڈ ریٹ ہی ہوتے ہیں. تو وہ اس کے آگے تھا کہ اف یو آر بنانا ڈونٹ ٹرائی ٹو بی اے ایپل, ادروائز یو ول آلویز بی سیکنڈ ریٹ بنانا. مینز اگر آپ ایک مینز انجینئر اچھے ہیں, آپ بننا چاہ رہے ہیں, آپ کا انٹرسٹ ہے, آپ کا میتھ اچھا ہے, آپ میڈیکل میں چلے جائیں گے, ٹھیک ہے, اگر کامیاب بھی ہو جاتے ہیں تو آپ نمبر 1 نہیں ہوں گے, کیونکہ وہ آپ کی اسٹرینتھ نہیں ہے. تو ڈو واٹ یو کین ڈو بیسٹ, جو آپ میں اسٹرینتھ ہے, جو آپ کا انٹرسٹ ہے وہ کریں, تو آپ نمبر 1 اپنے پروفیشن میں ہوں گے. تو یہ ہے ایک ایٹیچیوڈ کہ جو کام آپ بہتر کر سکتے ہیں, جو آپ میں اسٹرینتھ ہے اس کام کو کریں تو آپ اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں. تھنک فار یور سیلف, ڈیولپ یور اون وے. دوسروں کی رائے ہوتی ہے آپ کے بارے میں, ضرور سننی چاہیے, دیکھنا چاہیے ان کی کیا رائے ہے آپ کے بارے میں, مگر یہ کہ اس کے اوپر حاوی نہیں کر لینا چاہیے. لوگ تو بہت سی باتیں کرتے ہیں, تو اپنے وے میں بہیو کریں, اپنی اسٹرینتھ سے اپنے فوکس کریں, اپنی اسٹرینتھ پہ, اپنی پرسنالٹی کو ایگزرٹ کریں, نہ کہ لوگوں کے کہنے پہ آپ بالکل ان کی طرح بہیو کرنا شروع کر دیں. دیکھیں اگر آپ میں کوئی نیگیٹو چیز ہے, کوئی ویکنیس ہے, اس کو اوور کم کریں, اس کو اوور کم کر کے آپ اپنی اسٹرینتھس کو ڈیولپ کریں, مگر نہ کہ اپنے بیہیویئر کو چینج کر دیں بالکل ہی لوگوں کے کہنے پہ. تو آپ دیکھیں, آپ خود بھی جج کریں آپ کا بیہیویئر ٹھیک ہے یا نہیں ہے, یا کہاں کمی ہے, اور اس کی بیسس پہ اپنا ایٹیچیوڈ یا بیہیویئر ڈیولپ کریں. بی اے پازیٹیو رول ماڈل, تو دوسروں کے لیے رول ماڈل کریں, اچھا کام کریں, لائف میں محنت کریں گے. اسی طرح لیڈر جب ہیں رول ماڈل, ابھی جیسے آپ کو میں نے بات بتائی کہ فالوورز اور لیڈر کا ریلیشن شپ ہوتا ہے. اگر لیڈر ایز اے رول ماڈل ہوتا ہے تو اچھا, جن کا رول ماڈل ہوگا وہ فالوورز بھی اچھے ہوں گے. جن کے لیڈر اچھے ہوں گے, کامیاب لیڈر ہوں گے, آنےسٹ لیڈر ہوں گے, تو ان کے ڈیفینیٹلی جو فالوورز ہیں کہ وہ بھی آنےسٹ ہوں گے, کیونکہ انسان اپنے جیسے لوگوں کو ہی پسند کرتا ہے. تو آنےسٹ فالوورز ہیں, ڈیفینیٹلی وہ اپنے جس کو لیڈر مانیں گے, جس کی فالوشپ کریں گے, جس سے انسپائر ہوں گے, جس سے موٹیویٹ ہوں گے, وہ بھی آنےسٹ ہی ہوگا. تو یہ سے ٹو وے. اسی طرح لیڈر بھی انفلوئنس کرتا ہے لوگوں کو, فالوورز کی چھوٹی موٹی جو کمی بیشی ہے, ویکنیس ہے, ان کو اوور کم کرتا ہے, ان کو اچھی اس پہ لے کے آتا ہے, ان کے لیے رول ماڈل کا کام کرتا ہے, ان کے لیے ایگزامپل سیٹ کرتا ہے. ہیلپ ادرس, دس از اندر جو ہے وہ بیسٹ تھنگ, کہ اگر آپ نے پازیٹیو سیلف کانسیپٹ ڈیولپ کرنا ہے تو لوگوں کی مدد کریں, اچھے کام کریں, نیکی کے اگر کام کرتے ہیں تو اس سے کسی کی مریض کی عیادت کریں, کسی کے کام آئیں, کوئی کسی کی ہیلپ کریں, کسی اس طرح سوشل ورک کریں. تو جب آپ سوسائٹی میں اچھا کام کرتے ہیں تو آپ کی ایک کنٹریبیوشن فیل ہوتی ہے, آپ فیل کرتے ہیں کہ یار میں لوگوں کے لیے کچھ کر رہا ہوں. آپ سمجھتے ہیں کہ یار نہیں, میرا ایسے نہیں, یار کوئی کسی کی ہیلپ کر کے آپ کو سیٹسفیکشن فیل ہوتی ہے. دنیا میں کوئی انسان بھی جو ہے
کہتے ہیں نا بیکار نہیں ہے یا کسی کام کا نہیں ہے. ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں دی ہیں. اب یہ اس کا کام ہے کیا کام کرتا ہے, کس طرح اپنی جو صلاحیتوں کو یوز کرتا ہے. تو لوگوں کا جب آپ مدد کرتے ہیں, لوگوں کے کام آئیں چھوٹے چھوٹے, تو آپ کو ایک کانفیڈنس ملے گا, آپ کو ایک سیٹسفیکشن ملے گی جو آپ کے اندر پازیٹیو سیلف کانسیپٹ ڈیولپ کرے گی. لیڈرشپ اسٹائلس بیسڈ آن ایٹیچیوڈ. اسی طرح دیکھیں جو پازیٹیو سیلف کانسیپٹ کا لیڈر ہوتا ہے اور ایک نیگیٹو سیلف کانسیپٹ والا لیڈر ہوتا ہے. جو پازیٹیو سیلف کانسیپٹ والا لیڈر ہوتا ہے وہ تھیوری وائی ایٹیچیوڈ میں کیا کرتا ہے, gives and accept positive feedback. اس کا جو بیہیویئر ہوتا ہے وہ ہے کہ فیڈ بیک دیتا ہے لوگوں کو, فالوورز کو فیڈ بیک دیتا ہے, ان سے فیڈ بیک لیتا ہے. وہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ میں اگر کامیاب ہوں میرے فالوورز بھی کامیاب ہوں, اور ان کو آزادی دیتا ہے, انڈیپینڈنس دیتا ہے کہ لوگ اپنی جو ہے کام کریں, خود ہی اپنی مرضی سے کریں, اٹانومی دیتا ہے, ان کی ہیلپ کرتا ہے, فیڈ بیک دیتا ہے. اور تھیوری ایکس ایٹیچیوڈ کیا ہوگا, باسی ہوگا, کرٹیکل ہوگا, امپیشنٹ ہوگا, آٹوکریٹک ہوگا, ہر ایک کو تنقید کرے گا, باسی بیہیویئر ہوگا, نہیں یار یہ کام کرنا ہے, تھوڑا سا کام غلط ہوگا ایک دم ہائپر ہو جائے گا, پیشنس لوز کر جائے گا, آٹوکریٹک اسٹائل ہوگا. اسی طرح نیگیٹو سیلف کانسیپٹ کا آدمی جو ہوگا وہ تھیوری وائی ایٹیچیوڈ میں اگر وہ دیکھتا ہے کہ اس کے امپلائیز اچھے ہیں اور مطلب دے آر ولنگ, دے آر موٹیویٹڈ, سیلف موٹیویٹڈ کام کرنا چاہتے ہیں, اور مگر ایٹیچیوڈ اس کا نیگیٹو ہوگا تو وہ ڈیسیجن لیتے ہوئے ڈرے گا, اسرٹیو نہیں ہوگا, اپنی بات کو منوا نہیں سکے گا, سیلف بلیم کرے گا وین تھنگس گو رانگ. فالوورس کو تو کچھ نہیں کہے گا, اپنے اوپر لے لے گا بلیم, یار نہیں کام اچھا نہیں ہے, میری وجہ سے نہیں ہوا. تو یہ اس کا اپنا کیونکہ نیگیٹو سیلف کانسیپٹ ہے, اس وجہ سے وہ بلیم اپنے آپ کو شروع کر دیتا ہے. اور تھیوری ایکس ایٹیچیوڈ میں ہوگا وہ تو پہلی اس کے فالوورس کے بارے میں ایٹیچیوڈ نیگیٹو ہے کہ کام نہیں کرتے, اور وہ ان کو آپ نے زبردستی کام کروانا ہے, وہ موٹیویٹڈ نہیں ہے, وہ کام چور ہیں, کام نہیں کریں گے. اس کے بعد اگر آپ کا لیڈر کا پازیٹیو نیگیٹو وہ سیلف کانسیپٹ وہ یہ کرے گا, پیسمسٹک کی ہو جائے گا کہ کام ہو ہی نہیں سکتا. ایک تو فالوورز ایسے, اوپر سے لیڈر بھی ایسی سوچ رہا ہے. پروموٹس ہوپ لیسنس, وہ خود تو ہے ہوپ لیس ہے, اس کے فالوورز کے بارے میں ایٹیچیوڈ بھی اس کا اسی طرح ہے کہ وہ کام نہیں کرتے, تو پھر وہ فالوورز میں بھی ہوپ لیسنس ڈالے گا, انہیں بھی یہی کہے گا کام نہیں ہوگا جی, ہم کام کر ہی نہیں سکتے. تو یہ دس از دی ورسٹ فارم آف دی لیڈرشپ. Then we discuss what are the ethics. Ethics is very important in leadership role. As we discussed earlier کہ لیڈر کو ایتھیکل ہونا چاہیے کیونکہ وہ ایک آرگنائزیشن کو ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے, اس کے بعد ریسورسز ہوتے ہیں, فائنینشیل ریسورسز ہوتے ہیں. اگر وہ کرپٹ ہو جائے تو مینس آرگنائزیشن کو بھی نقصان ہے, وہ کرپشن میں انوالو ہو سکتا ہے کیونکہ اس کے بعد اتھارٹی ہوتی ہے, وہ کر سکتا ہے. اور اسی طرح اس کی جو ہے ڈیسیجن میکنگز ہیں اس کا انفلوئنس ہوتا ہے سوسائٹی پہ, کسٹمرز پہ, کہ کیا کوالٹی پروڈکٹ دے رہا ہے, سروسز دے رہا ہے. اگر وہ ایتھیکلی نہیں ہے, وہ جو ڈیلنگ میں بزنس آرگنائزیشن کی ڈیلنگ میں ایتھیکل نہیں ہے, تو وہ دوسرے سوسائٹی کو بھی نقصان پہنچا رہا ہوتا ہے. تو دس از ان ایتھیکل بیہیویئر, تو اور جس سے معاشرے کو بھی نقصان ہوتا ہے. تو لیڈر کے لیے ایتھیکل لیڈرشپ کا بڑا جو ہے آج کل کانسیپٹ ہے اور بڑا پروموٹ کیا جا رہا ہے, کیونکہ ایتھیکل لیڈرشپ کی بڑی امپورٹنس ہے آرگنائزیشن کے لیے بھی کہ وہ کمپلائنس کرے جو ہے بھی, اور سوسائٹی کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرے, سوسائٹی کو بلکہ پروموٹ کرے اس کی ویل بینگ کے لیے. ایتھکس ہیں کیا؟ ایتھکس آر دی اسٹینڈرڈس آف رائٹ اینڈ رانگ دیٹ انفلوئنس بیہیویئر. یہ انسان کا پرسیپشن اسٹینڈرڈ سیٹ کیے ہوتے ہیں ہر انسان نے اپنے بارے میں, یہ غلط ہے یہ صحیح ہے, تو وہ اس کے بیہیویئر کو انفلوئنس کرتے ہیں. دیر آر مورل ایبسلوٹس. بزنس ایتھکس آر آلویز سسپیکٹڈ. اب جو آرگنائزیشن میں کرنٹلی جو ہے گلوبل ورلڈ میں ہو رہا ہے, تو یہ جو بزنس ایتھکس کے بارے میں کوشچن مارک ہیں, اسپیشلی مالٹا نیشنلز کے بارے میں. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دنوں لیز کا ایشو آیا تھا کچھ, تو اس میں انہوں نے کچھ انگریڈینٹس یوز کیے ہوئے تھے, تو اس کے اوپر ایک ایشو بنا, تو اس کی وجہ سے اب حلال انڈورسمنٹ لگاتے ہیں کہ یہ حلال پروڈکٹس ہیں. یہ ہے فینومنا, ٹھیک ہے, یہ ہو رہا ہے دنیا میں کہ جو بزنس آرگنائزیشن ہے, اسپیشلی جو بڑی آرگنائزیشنز ہیں, وہ ایتھیکل نہیں ہے اپنے کنڈکٹ میں, اپنے وے آف ڈوئنگ بزنس میں. کہتی کچھ ہیں, کسٹمرز کو دیتی کچھ ہیں, ان کے جو آپریشنز ہیں ان میں وہ فیئر نہیں ہے.
انوائرمنٹ کو نہیں پروٹیکٹ کر رہے, لاس کو توڑ رہے ہیں, اور اسی طرح اور چیزوں کو بریچ کر رہے ہیں. تو ہیں بہت سے ایشوز ہیں جو انٹرنیشنل آرگنائزیشن ملٹی نیشنلس میں جو ہیں ایتھیکلس پرابلمز ہیں کہ ان کے جو ہیں وہ ایتھیکل بیہیویئر نہیں ہے. اسی وجہ سے جو آرگنائزیشن ہے CSR کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹیز اپنی پالیسی گائیڈ لائنس بناتی ہیں اور اس طرح کی چیزیں, تاکہ ایتھکس پالیسی وہ ڈیفائن کیا جائے کہ ہمارا جو وے آف ورکنگ ہے کمپلائنس کرتا ہے لیگل, اس سے بھی سوسائٹی کے کسی کو ہارم نہیں پہنچا رہے. تو یہ اس طرح جو ہے بڑی آرگنائزیشن کے بڑے اسکینڈلز آئے جنہوں نے جو ہے ان ایتھیکل ان کا تھا جو بیہیویئر تھا. پیپل سیٹ دی ایتھیکل اسٹینڈرڈس ناٹ آرگنائزیشنز. بیسیکلی جو ہر کنٹری کا ہر کلچر کا اپنا ایتھیکل اسٹینڈرڈس ہوتا ہے. کسی کنٹری میں اب جیسے بزنس آرگنائزیشن ہے, کسی سے ڈیل کرنی ہے, نیگوشیٹ کر کے کانٹریکٹ سائن کرنا ہے, بڑی ڈیل لینی ہے, تو گفٹ دیے جاتے ہیں. اور مگر یہ ہے کہ امریکہ میں گفٹ دینا ٹھیک ہے مگر برائب دینا ٹھیک نہیں, مگر اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو ڈیفرینشیٹ کہ برائب کیا ہے اور گفٹ کس کو کہیں گے. تو کچھ جگہوں پہ یہ عام روٹین کک بیکس دے کے مینس کانٹریکٹ لینا, ٹینڈر لینا, پرچیزنگ ٹینڈر لینا. تو یہ بیسیکلی جو ہے پیپل سیٹ کرتے ہیں ایتھیکل اسٹینڈرڈز جو ہیں, گروپ آف پیپل, آرگنائزیشن, سوسائٹی سیٹ کرتی ہے کیا چیز غلط ہے کیا صحیح ہے. اور اس میں ریلیجن کا بھی بڑا ہاتھ ہوتا ہے, کس کلچر یا ریلیجن سے لوگ بلونگ کرتے ہیں, کہاں کس لیول کی ہیں, ڈفرینٹ اسٹینڈرڈس ہیں ہر کلچر کے, ریلیجن کے, اس کے ایتھیکل کیا ہیں. ہمارے لیے کوئی چیز ان ایتھیکل ہے مگر باہر ملکوں میں نہ, اور ہو سکتا ہے کہ باہر ملکوں میں ایسی بہت سی چیزیں جنہیں ان ایتھیکل سمجھا جاتا ہے, ہم روٹین میں وہ کام کر رہے ہوتے ہیں, کہتے ہیں کوئی بات نہیں. تو انٹیگریٹی از اسینشیل ان لیڈرشپ. دس از ویری امپورٹنٹ کریکٹرسٹکس آف لیڈر کہ اس میں انٹیگریٹی ہو. اگر انٹیگریٹی نہیں ہوگا تو اس کی کمپرومائز ہوگی. جو انٹیگریٹی تو وہ لیڈر کو جو ہے ان ایتھیکل ہوگا, اور ان ایتھیکل لیڈر ہوگا تو مینس جو ہے لیڈرشپ کی ایک بہت بڑی کوالٹی ہے انٹیگریٹی, تو وہ کمپرومائز ہوتی ہے تو فالوورز بھی اس کو اچھا نہیں پسند نہیں کرتے اور اس کو اچھے انداز سے نہیں دیکھتے, اور اس وجہ سے جو ہے تمام جو یہ لیڈرشپ اور فالوور کا پروسیس ہے یہ بڑی طرح متاثر ہوتا ہے. تو اس سے انٹیگریٹی مینٹین رہا, کیونکہ لوگ اسی کو فالو کرتے ہیں جس کے بارے میں ان کی پرسیپشن ہو, لیڈر کے بارے میں اسپیشلی کہ یار انٹیگریٹی ہے, اس کی آنےسٹ ہے, جو بات کہہ رہا ہے کرے گا, ہمیں دھوکہ نہیں دے گا, بریچ نہیں کرے گا, آدھے راستے میں نہیں چھوڑ دے گا, یا ہمارے جو ہیں ریسورسز یا ہماری محنت کو اپنے پرسنل ایجنڈے کے لیے نہیں یوز کرے گا. تو انٹیگریٹی جو ہے اصل لیڈرشپ کے لیے بہت ضروری ہے. اچھا لیڈر وہی ہے جس کی انٹیگریٹی ہے, جس پہ کوئی کوسچن مارک نہ ہو. بہت بڑے اسکینڈل آئے, بڑے بڑے کارپوریٹ لیڈر تھے مگر ان پہ جو اس طرح لگا ایتھیکل اس کا کرپشن کا وہ لگا اس طرح, تو وہ انٹیگریٹی ان کی کمپرومائز آئی اور دے ور فائرڈ, یا وہ اپنی آرگنائزیشن سے ان کو فائر ہونا پڑا. تو یہ ہے انٹیگریٹی لیڈرشپ کے لیے مینٹین رکھنا بہت ضروری ہے. انٹیگریٹی از این امپورٹنٹ لیڈرشپ ٹریٹ. ایتھکس اینڈ ٹرسٹ آر پارٹ آف انٹیگریٹی. تو جس میں انٹیگریٹی ہوگی, جس بندے میں, یہ بیسیکلی ایک ٹریٹ ہے لیڈر کی, اچھے لیڈر کی, اور جس لیڈر میں انٹیگریٹی جتنی ہائی ہوگی وہ اتنا ہی ایتھیکل بھی ہوگا, اس کے اپنے مورل اسٹینڈرڈز ہوں گے, وہ صحیح کام کرے گا, اس کو پتہ ہے کہ میری انٹیگریٹی کمپرومائز نہیں ہونی چاہیے, ٹرسٹ بریچ نہ کروں میں کسی کا. اگر میں ان ایتھیکل ہوا تو لوگ مجھے کوشچن کریں گے, میری انٹیگریٹی کمپرومائز ہوگی. must start within the organization. Ethics related to needs and traits. Unethical behavior more likely emotionally unstable, external locus of control. جو انیتھیکل بیہیویئر ہوتے ہیں وہ لوگ بیسیکلی جن کی انسٹیبل ہوتے ہیں, ایموشنلی انسٹیبل ہوتے ہیں, جن کی یا جس کا ایکسٹرنل لوکس آف کنٹرول ہوتا ہے, اس طرح کے لوگ جو ہیں زیادہ انیتھیکل بیہیویئر میں انوالو ہوتے ہیں, یا جن کی نیڈ فار پاور پولیٹیکل پرسنل پرپس کے لیے زیادہ ہوتی ہے, وہ زیادہ انیتھیکل بیہیویئر میں انوالو ہوتے ہیں. انڈرسٹینڈنگ رائٹ فرام رانگ. مورل کیا ہے, مورل ڈیولپمنٹ کیا ہے, ایتھکس کیا ہے, رائٹ اینڈ رانگ, دا ڈفرینسیشن بٹوین دی رائٹ اینڈ رانگ. کیا غلط ہے کیا ٹھیک ہے, کیا کام کرنا ہے جو ٹھیک ہے, کیا اسٹینڈرڈس ہیں جو غلط ہے وہ نہیں کرنے, وہ انیتھیکل ہیں. تو یہ ڈیفائن کرنا ہے, اس کے بعد انڈرسٹینڈنگ. تو ہر بندے کا ایک جو ہے نا یہ مورل ڈیولپمنٹ پروسیس ہے, یہ 3 لیولز میں ہوتا ہے. پری کنونشنل میں ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے بیسڈ آن سیلف انٹرسٹ,
کہ لوگ ان ایتھیکل ہو جاتے ہیں. بیسیکلی وہ سیلف انٹرسٹ کی نیڈ، ان کی ضرورتیں ایسی ہوتی ہیں، ضرورت کو ایک ہوتے ہیں اپنی جو ہوتے ہیں نیڈ بیس کرپشن جسے کہہ سکتے ہیں کہ یار ہماری ضرورت ہی گزارا. جیسے ہمارے لا آف انفورسمنٹ ایجنسی جو ہے پولیس وغیرہ، بہت جو ان کی سیلریز اچھی نہیں ہے تو ذرا یہ جسٹیفیکیشن ان کی ہوتی ہے کہ یار گزارا نہیں ہوتا، تو وہ اپنے سیلف انٹرسٹ یا نیڈ کی بیس پہ نا وہ کرپشن کرتے ہیں یا ان ایتھیکل بیہیویئر میں انوالو ہوتے ہیں. کنونشنل کیا ہوتا ہے؟ بیسڈ آن ایکسپیکٹیشنس آف ادر. ایک گروپ میں آپ کام کر رہے ہیں تو باقی لوگ اگر ایک جیسا کام کریں تو آپ بھی کریں گے، تو وہ جسٹیفیکیشن دینا شروع کر دیتے ہیں. کنونشنل، یار میں جس ادارے میں کام کروں وہاں سارے ایسے کرتے ہیں تو میں کیوں نہ کروں. تو اپنے اوپر نہیں، اپنی نیڈ کو نہیں، وہ دوسرے گروپ کے ساتھ ایفیلیٹ کر دیتا ہے ان ایتھیکل بیہیویئر کو. پوسٹ کنونشنل بیسڈ آن مورل پرنسپل ریگارڈ لیس آف لیڈر اور گروپ ایتھکس. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ان کے اپنے مورل پرنسپلز ہیں، وہ نہیں دیکھتے کہ لیڈر ہمارا ان ایتھیکل ہے تو ہم بھی ان ایتھیکل ہو جائیں، یا گروپ ہمارا ان ایتھیکل اچھا کام نہیں کر رہا تو ہم بھی ان ایتھیکل ہو جائیں. یہ جو پوسٹ کنونشنل ہے، اٹس اے ہائی مورل ڈیولپمنٹ اسٹینڈرڈ. اس میں لوگ ہیں کہ وہ اپارٹ فرام دیز گروپ، سوسائٹی کیا کہے گی مجھے یہ، مگر میں نے کام ٹھیک کرنا ہے. بہت سے لوگ اس طرح آنےسٹ ہوتے ہیں مگر مس فٹ ہوتے ہیں کسی ادارے میں، کسی آرگنائزیشن میں، مگر ان کے اپنے پرنسپلز ہوتے ہیں. اسی طرح آپ دیکھیں جنہوں نے بھی سول جو ہے اپنا وہ سول اس کی طرف لے کے گئے، ڈس اوبیڈینس کی طرف لے کے گئے. امام خمینی کا دیکھیں ریولوشن لے کے آئے. یہ وہ لوگ تھے جن کے اپنے مورل پرنسپلز تھے. انہیں یہ نہیں پتا کہ کنٹری کا لا کیا کہتا ہے، یہ کیا، وہ بس بیٹرمنٹ لوگوں کے لیے کہ یار یہ رائٹ ہے اور یہ رانگ ہے. جو رائٹ ہے اس کے لیے چاہے انہیں کمپرومائز کرنا پڑے، سیکریفائز کرنا پڑے، وہ کریں گے، چاہے قربانی دینی پڑے، نقصان اٹھانا پڑے. تو ان کے اپنے مورل پرنسپلز ہوتے ہیں، بڑے ایم کے لیے ہوتے ہیں اور وہ اس پہ ڈٹ جاتے ہیں، اس کے لیے کام کرتے ہیں ریگارڈ لیس آف لیڈر کہ لیڈر ہمارا ہے یا کیا سوچے گا، یا آرگنائزیشن میں یا گروپ ایتھکس کیا ہے اور لوگ کیا کام کریں اور انہیں کیا اسٹینڈرڈ بنائیں. مگر اس نے اپنا اسٹینڈرڈ سیٹ کیا ہوتا ہے، اس کے ہائی مورل پرنسپلز ہوتے ہیں جن کو وہ فالو کرتا ہے. سو دس از دی مورل ڈیولپمنٹ لیولس. موسٹلی لوگ جو ہوتے ہیں سیکنڈ لیول تک آتے ہیں، اور تھرڈ از ویری پوسٹ کنونشنل. کم لوگ ہوتے ہیں جو اس انداز سے دیکھتے ہیں اور ان کے یہ ہائی مورل پرنسپلز ہوتے ہیں، ہائی مورل گراؤنڈز ہوتے ہیں جس کے لیے وہ نقصان بھی برداشت کرنا پڑے تو کرتے ہیں. پیپل آر مور لائکلی ٹو ایکٹ ان ایتھیکلی. اچھا یہ جو ہیں کچھ چیزیں ہیں، سچویشنل فیکٹرز بھی ہیں جس کی وجہ سے جو ہیں لوگ ان ایتھیکلی بہیو کرتے ہیں. یہ جو پرنسپلز ہیں ان ایتھیکل جو ہیں لوگ بہیو کرتے ہیں، ان میں جو سچویشنل فیکٹرز ہیں وہ ہیں ہائیلی کمپیٹیٹو سچویشنز میں. جب بہت ہی کمپیٹیٹو جو ہیں سچویشن آ جائے جس میں کمپٹیشن زیادہ ہو، تو آرگنائزیشن موسٹلی یہ کرتی ہیں دوسروں سے کمپیٹ کرنے کے لیے، دوسرے آرگنائزیشن سے ان ایتھیکل بیہیویئر بھی کرتے ہیں. لوگوں سے جھوٹ بول کے اپنی پروڈکٹ بیچیں گے، کوالٹی پروڈکٹس نہیں دیں گے، ایڈورٹائزنگ میں جھوٹ بول کے کریں گے، صرف یہ کہ کمپٹیشن میں وہ بہت ہائیلی کمپیٹیٹو مارکیٹ انوائرمنٹ ہے، سچویشن ہے، تو وہ مارکیٹ شیئر لینا چاہتے ہیں، اپنی سروائیول چاہتے ہیں. تو اس وجہ سے وہ بھی کمپیٹیٹو انوائرمنٹ میں موسٹلی ان ایتھیکل بیہیویئر ہوتا ہے آرگنائزیشن کا، جو کہ ہونا نہیں چاہیے. انسپروائزڈ سچویشنز موسٹلی یہ ہے کہ جب لوگوں کو پتا ہو، فالوورز کو پتا ہمیں سپروائز نہیں کیا جا رہا، ہمیں دیکھا نہیں جا رہا، مانیٹر نہیں کیا جا رہا، چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، تو موسٹ لائکلیہڈ کہ لوگ ان ایتھیکل بیہیویئر کریں گے، کرپشن کریں گے. چھوٹے موٹے جو ہیں یہ جو ان ایتھیکل جو ہے ورک ریلیٹڈ جو ان کا ہوگا بیہیویئر ہوگا، کیونکہ ان کو پتا ہے وہ سپروائز نہیں کیا جا رہا، ہمیں دیکھا نہیں جا رہا. اگر دیکھا نہیں جا رہا تو مینز ہمیں پکڑا بھی نہیں جائے گا، ہمیں اس بیسس پہ کچھ پنشمنٹ بھی نہیں ہوگی. تو ان سپروائز سچویشن میں بیسیکلی لوگ جو ہیں وہ ان ایتھیکل بیہیویئر زیادہ ہوتا ہے ان کا. ان ڈسپیریشن اور ڈائنگ نیڈ، ڈسپیریٹ نیڈز ہوتی ہیں ان کی، ڈائنگ نیڈز ہوتی ہیں، بہت ضرورت ہوتی ہیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا نیڈ بیس کرپشن ہے، ضرورت ہے، ڈسپیریشن ہے ان کی آگے بڑھنے کی، ضرورت پوری کرنے کی، تو اس کیس میں بھی وہ میں بھی کرپشن کی طرف جائیں یا ان ایتھیکل بیہیویئر ہو ان کا. So these are the situation in which people are more likely to act unethically. People always give some justification for unethical behavior. تو ان میں ہے moral justification in terms of higher purpose, displacement of responsibilities and blaming your behavior on others. کام خود کیا ہے، غلط کیا، دوسروں پہ کر دو، اس کی وجہ سے ہوا ہے. Diffusion of responsibility, a group is responsible, no one person.
ایک اور جو ہے جسٹیفیکیشن لوگ دیتے ہیں کہ وہ یار رسپانسبلٹیز ریفیوز کر دو. میں کر رہا ہوں تو یہ سارے کر رہے ہیں, گروپ ہی ایسے کر رہا ہے, میں نے تو نہیں کیا, مطلب میرا یہ بیہیویئر نہیں تھا, میں نے کرپشن نہیں کی, میں نے یہ اس طرح نہیں کوئی کام چوری کی, یہ میں نے یہ ورک جو اسٹینڈرڈز ہیں یہ نہیں توڑے, سارا گروپ ہی کر رہا ہے, سارے گروپ کی ناکامی ہے, تو وہ گروپ کی طرف ڈال دیتے ہیں. ایڈوانٹیجز کمپیریزن, ایک یہ بھی ہے اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے لوگ ان ایتھیکل بیہیویئر ہوتے ہیں, اپنے سے اوپر سے دیکھتے ہیں, یار میں نے اتنی کرپشن کی, وہ دیکھیں وہ اس نے اتنی کرپشن کی, یا یہ آرگنائزیشن کا ان ایتھیکل بیہیویئر ہے لیڈر کا, تو وہ سے بڑی اگزامپل دے گا کہ اگر میں نہیں کرتا تو وہ مجھ سے اس طرح کر دیتا, تو ادرز آر ورس, کہ اگلے تو مجھ سے بھی برا کر رہے ہیں. یہ کامن ہم لوگ دیتے ہیں لوگ جو ان ایتھیکل بیہیویئر دے. ڈس ریگارڈنگ اور ڈسٹارٹنگ کانسیکوینسز, minimizing the harm caused, attribution of blame caused by someone else behavior, میں نے نہیں کیا, کسی کی وجہ سے, کسی کے بیہیویئر کی وجہ سے یہ میرے سے ہو گیا. euphemistic labeling, covering it with cosmetic words, کرپشن کو جیسے نام دے دینا, کہ وہ برائب کو گفٹ کا نام دے دینا, تو یہ کاسمیٹک ورڈز ہیں, دیٹ ساؤنڈز ویری گڈ, وہ کور اپ کر لیتے ہیں. تو جیسے آپ کسی کو کہہ دیں جی ٹیررسٹ, وہ تو ایک بہت بڑی چیز ہے کہ جی ٹیررسٹ ہے, دہشت گرد ہے, تو یہ لا کو توڑا ہے, ملک کے خلاف ہے. اگر اس کو فریڈم فائٹر کا نام دے دیں تو کنوٹیشن ہے, تو اس کے بارے میں ایک پازیٹیو امیج آئے گا, وہ اتنا برا نہیں سمجھا جائے گا. اسی طرح کچھ ان ایتھیکل بیہیویئر کو لوگ بیسیکلی اپنی سیٹسفیکشن, اپنی جسٹیفیکیشن کے لیے, اپنی ضمیر کی وہ اس کے مطمئن کرنے کے لیے وہ اچھے نام دے دیتے ہیں. جیسے ابھی میں نے بتایا کہ کرپشن کریں گے, برائب دیں گے, رشوت دیں گے, اس کو کہتے ہیں نہیں یہ تو میں نے گفٹ دیا ہے, گفٹنگ تو ٹھیک ہے یار, گفٹ دینے میں کیا ہے, تو یہ تو ہوتا ہے یار, اس میں کون سا ان ایتھیکل بیہیویئر ہے. تو یہ اس طرح کی جسٹیفیکیشنز ہیں جو ان ایتھیکل بیہیویئر کی دی جاتی ہیں. موسٹلی لوگ جو ہیں کیوں جسٹیفائی کرتے ہیں ان ایتھیکل بیہیویئر کو, بیکاز دے وانٹ دیم سیلفز ٹو لک پازیٹیو, سیلف جو ہے ان کا کہ پازیٹیو امیج ہو, اور اس طرح وہ چاہتے ہیں کہ ان کا ضمیر مطمئن ہو اور وہ سیٹسفائیڈ ہوں, تو اس کے لیے وہ اس طرح کی جسٹیفیکیشنز نکال لیتے ہیں اپنے آپ کے جو ان ایتھیکل بیہیویئر کو, اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے, کور اپ کرنے کے لیے, یا جسٹیفائی کرنے کے لیے. گولڈن رول کیا ہے, ڈو انٹو ادرس ایز یو وانٹ دیم ٹو ڈو انٹو یو, ڈو ناٹ ڈو اینی تھنگ ٹو ادر پیپل دیٹ یو وڈ وانٹ دیم ٹو ڈو ٹو یو. گولڈن رول, وہ چیزیں ایتھیکلی جو ہے رانگ ہیں, وہ جو آپ چاہتے ہیں کہ دوسرے آپ کے ساتھ نہ کریں, تو آپ بھی دوسروں کے ساتھ نہ کریں. مینز آپ جو اپنے لیے چیز غلط سمجھ رہے ہیں, تو مینز دوسروں کے لیے بھی وہ چیز غلط ہی ہے. یہ تو جیسے آپ چاہتے ہیں کہ یہ دوسرے میرے ساتھ اس طرح نہ کریں, تو آپ بھی دوسروں کے ساتھ اس طرح نہ کریں. دس از دی گولڈن پرنسپل, کہ آپ کے ایتھیکل ہوں اور آپ کے رائٹ اسٹینڈرڈز ہوں. تو آپ جو اپنے بارے میں غلط خیال کرتے ہیں, تو دوسروں کے بارے میں بھی جو ہے وہ چیز نہ کریں, کیونکہ وہ غلط ہے, کیونکہ آپ اس کا مطلب ہے کہ وہ چیز صحیح نہیں ہے جو آپ اس کو اچھا نہیں سمجھے. تو اسی طرح ہے لک واٹ ریلیجن سیز, سب سے ہمارے لیے جو انسپائریشنل چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہمارا مذہب کتنا اسٹریس کرتا ہے کہ نیکی کی طرف آئیں اور اس طرح نیک کام کریں اور اپنی ڈوئنگس میں رائٹ ہوں, ایتھیکل ہو ہمارا اسٹینڈرڈ, کسی کو نقصان نہ پہنچائیں. جیسے حدیث پاک کا مفہوم ہے, مسلمان مومن وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. تو ہمارا ریلیجن تو اس بات پہ, ایتھیکل پہ, ایتھکس پہ بہت بات کی ہوئی ہے. تو ہمیں ایز اے لیڈر ایتھیکل ہونا چاہیے بینگ اے مسلم. اور ایک کانسیپٹ ہے لائف ہیئر آفٹر کا, کہ زندگی یہی نہیں ہے پیسہ کتنا یہاں بنا لیں گے, کیا کر لیں گے. اپنی ضمیر بھی مطمئن ہوتا ہے, ایتھیکل اسٹینڈرڈز ہو, اچھا کام کریں تو آپ بھی مطمئن ہوں گے. تو اس کے بعد بھی زندگی ہے جہاں پہ آپ سے حساب لیا جائے گا. لائف ہیئر آفٹر کا کانسیپٹ ہے جو آپ کو ان ایتھیکل بیہیویئر سے روکے گا. So this is the golden rule. 4 ways test of ethical behavior. Is it true? Is it fair? Will it build goodwill? Will it benefit all concerned? These are the 4 best way to test the ethical behavior. کی organization کا جو behavior ہے, conduct ہے, way of doing business ہے, وہ ethical ہے یا unethical ہے, وہ دیکھے کہ fair ہے, goodwill create ہوگی organization کی اس سے یا نہیں, اور یہ کیا تمام اسٹیک ہولڈر, کسٹمر سے لے کے جو بھی اس کے اسٹیک ہولڈرز ہیں, وہ اس سے بینیفٹ لیں گے یا نہیں لیں گے, یا ان کو نقصان ہوگا, سوسائٹی کو نقصان ہوگا. اگر ہوگا تو ان ایتھیکل ہے. اسٹیک ہولڈر اپروچ کیا کہتے ہیں, کریٹس اے ون ون سچویشن فار ریلیونٹ پارٹیز افیکٹڈ بائی دی ڈیسیجن. اس میں یہ ہے کہ جو اسٹیک ہولڈر اپروچ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ون ون سچویشن کریں, کہ ایسا ڈیسیجن ہو
جس میں تمام جو آپ کے انٹرسٹڈ پارٹیز ہیں، اسٹیک ہولڈرز ہیں، ان کا فائدہ ہونا چاہیے. آپ کے ڈیسیجن سے ان کو فائدہ ہونا چاہیے، نہ کہ نقصان ہونا چاہیے. Am I proud and satisfied to all the relevant stakeholders regarding my decision action. اگر آپ جو ہیں being a head of the organization اپنے ڈیسیجن کو لوگوں کو بتا سکتے ہیں پراؤڈلی، تو اور سیٹسفائیڈ ہیں بتا کے کہ میں نے یہ جو ڈیسیجن کیا ہے، یہ جو فیصلہ کیا ہے، یا جو میرا وے آف ڈوئنگ بزنس ہے، اور جو میں پروڈکٹ یا سروسز دے رہا ہوں، یا جو بھی کام کر رہا ہوں بزنس کے حوالے سے، میں لوگوں کو، اپنے شیئر ہولڈرز کو، اپنے دوسرے اسٹیک ہولڈرز کو بتا سکتا ہوں، پراؤڈلی بتا سکتا ہوں، چھپا نہیں رہا. اگر بتا سکتے ہیں، سیٹسفائیڈ ہیں، تو مینس یو آر ڈوئنگ رائٹ. آپ کو پتہ ہے یہ صحیح چیز ہے، کوئی اعتراض نہیں کرے گا. تو دس از دی گولڈن پرنسپل، اسٹیک ہولڈر اپروچ. اگر آپ بتا سکتے ہیں اپنے ڈیسیجن کو، پراؤڈلی شیئر کر سکتے ہیں اسٹیک ہولڈر کے ساتھ، مینس یو آر ڈوئنگ in favor of the stakeholder, or your behavior is ethical. You are protecting the rights of your stakeholders. And note, very few people see themselves as unethical. Why? Again, they want to be satisfied. وہ چاہتے ہیں کہ ان کا ضمیر مطمئن رہے، وہ چاہتے ہیں لوگ انہیں برا نہ رہیں، ان کو اپنے بارے میں سیلف پازیٹیو کنسیپٹ ہو. تو اس وجہ سے وہ جسٹیفیکیشن دینا شروع کر دیتے ہیں، اپنے ان ایتھیکل بیہیویئر کو کور اپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. Discussion question. Which personal traits are more closely related to ethical and unethical behavior? Dear students, آج کے لیکچر میں ہم نے ڈیٹیل سے ڈسکس کیا ہے. Now you are able to understand کہ کیا ٹریٹس ہیں جو ایتھیکل سے ریلیٹ کرتے ہیں، کون ان ایتھیکل سے کرتے ہیں. آپ اس پہ دیکھیں، بلکہ اسائنمنٹ ہے آپ کی کہ لسٹ دی ٹریٹس that promote ethical behaviors and list the traits that promote unethical behavior. Reasons دیں کہ why people behave in ethical way and why people sometimes behave in unethical way. To give a one page your idea, your viewpoint on ethical and unethical behavior, in which circumstances they will behave ethically or unethically. This is your second assignment. اس پہ آپ لکھیں ایتھیکل لیڈرشپ کے اوپر، ایتھکس اور ان ایتھیکل کے بارے میں، which personal traits are related to this. تو 1 page on ethical and unethical behavior کے اوپر آپ لکھیں، یا 2 pages آپ لکھ سکتے ہیں. But this should be your opinion. آپ کا اپنا اوپینین ہونا چاہیے اپنی رائٹنگ میں، اپنی سوچ ہونی چاہیے، اور آرگیومنٹ سے سپورٹ کریں اور جسٹیفائی کریں اپنے ویو پوائنٹ کو. Question 2. Do people change their level of moral development based on the situation? Yes. جیسے بات ہوئی اسٹیپ 1 مورل ڈیولپمنٹ کا، پری کنونشنل پوسٹ کنونشنل، وہ اپنے اسٹیپس ہیں تو بیسڈ آن دی سچویشن دیکھتے ہوئے اپنے مورل ڈیولپمنٹ اسٹیجز چینج ہوتے ہیں. وائی پیپل جسٹیفائی دیئر ان ایتھیکل بیہیویئر، وی ہیو ڈسکس دس. وچ جسٹیفیکیشن ڈو یو تھنک از یوز موسٹ آفن؟ آپ کے خیال میں کون سی جسٹیفیکیشن جو ہے لوگ زیادہ دیتے ہیں؟ تو اگین incorporate this point in your assignment as well. In your viewpoint, which justification most often people give to cover their unethical behavior? So dear students, that's all for today lecture. اجازت چاہنے سے پہلے آپ سے میں تھوڑا سمرائز کر لوں اس کو بریفلی کہ ہم نے کیا ڈسکس کیا آج کے لیکچر میں، تاکہ ریکیپ ہو جائے سارے جو ہیں مین پوائنٹس. پگمیلین افیکٹ، دس از بیسیکلی جو پرسیپشن ہوتا ہے لیڈر کا، ایٹیچیوڈ یا ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں فالوورز کی طرف، اسی طرح فالوورز ان سے بہیو کرتے ہیں، اسی طرح کا کام کر کے دیتے ہیں. ڈیولپنگ پازیٹیو ایٹیچیوڈ، کہ پازیٹیو ایٹیچیوڈ سیلف کانسیپٹ بہت ضروری ہے اچھے لیڈر کے لیے. لیڈر کو ایک سیلف پازیٹیو کانسیپٹ ہونا چاہیے. تو کیسے ڈیولپ کیا جا سکتا ہے؟ سکسیس کی طرف دیکھیں، فیلئر میں نہ اسٹک ہو جائیں، فیوچر اورینٹیڈ ہوں، پاس کی شارٹ گولز بنائیں اپنے، ان کو سکسیس لینے کے بعد ان کو انجوائے کریں. آپ ایکسپیرینس سے، فیلئر سے لرن کریں، نہ کہ پیسمسٹک ہو جائیں. اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں، سیلف کانفیڈنس اپنے اندر لے کے آئیں. واٹ از ایتھک؟ ایتھک از واٹ از رائٹ اینڈ واٹ از رانگ. Ethical standards are different in different culture and different countries and based on the different religious background.
but organization should behave in ethical way, اور ethical leadership is very important for جو ہیں اور سوسائٹی کے لیے بھی آرگنائزیشن کے لیے, کیونکہ لیڈرشپ ہوتی ہے اس کی ڈیسیجن میکنگ سے جو ہے آرگنائزیشن میں جو کرتا ہے اس کی آرگنائزیشن کی پرفارمنس بھی افیکٹ ہوتی ہے, یا جس انوائرمنٹ میں وہ کام کر رہے ہیں ان کے جو ہیں اس کو بھی افیکٹ ہوتی ہے ڈائریکٹلی اس کے ڈیسیجن میکنگ سے. تو اس وجہ سے جو لیڈر کا ڈیسیجن میکنگ ہے وہ ایتھیکلی ہونی چاہیے اور لیڈر کو ایتھیکل ہونا چاہیے. اسٹیک ہولڈر تھیوری آف ایتھکس کیا ہے کہ آپ کے تمام جو ہیں اسٹیک ہولڈرز ہیں, جو بھی کنسرن پارٹیز ہے, گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ ہو سکتے ہیں, کسٹمرز ہو سکتے ہیں, امپلائیز ہو سکتے ہیں آرگنائزیشن کے, جو بھی ریلیونٹ اسٹیک ہولڈرز ہیں, اگر آپ وہ ڈیسیجن آرگنائزیشن لیتی ہے ایز اے لیڈر کو یہ اپنا ڈیسیجن لیتا ہے آرگنائزیشن کے بیہاف پہ, اور آرگنائزیشن کو جو کوئی کام کرتی ہے, وے آف ڈوئنگ بزنس آپریشن ہے, وہ خوشی سے لوگوں کو بتا سکتا ہے پراؤڈلی کہ میں یہ ڈیسیجن لیا, ہم یہ ایسے کام کرتے ہیں تمام اسٹیک ہولڈرز کو, دیٹ مین you are doing behaving in an ethical way. So this is the stakeholder theory of ethics. So dear students, we discussed today the ethical leadership or positive self concept کے اوپر زیادہ بات کی. These are the very important topics of the leadership. تو اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.